لبيوتهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. دو چیزیں ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان، ہر مومن. اس میں سے ایک چیز تو ہر انسان چاہتا ہے اور ایک چیز ہر صاحب ایمان چاہتا ہے. ہر انسان جو چاہتا ہے وہ کامیابی ہے. کوئی دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا بندہ نہیں ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہے. اور مسلمان اللہ جل شانہ سے ایمان کی سند چاہتا ہے. دیکھیں، آپ مجھے مسلمان مومن کہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آخرت کے اندر آپ کے کہنے پر میں مومن سمجھا جاؤں، یا میں آپ کو مومن کہوں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ میرے کہنے سے آپ مومن سمجھے جائیں. ایمان تو وہ ہے کہ اللہ جل شانہ تسلیم فرما لے، مان لے کہ ہاں یہ مومن ہے، اس کو ایمان کہا جائے گا. اس ایمان کا اعتبار بھی ہوگا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اور بظاہر اس میں صیغے تو مذکر کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ ہیں مستورات خواتین کے لیے بھی ہیں. اور اللہ جل شانہ نے اس کے اندر خود دو الفاظ کا ذکر فرمایا، ایک فلاح کا اور ایک مومنون ایمان کا. یہ کام مختصر سے جو صرف 5-6 جملوں کے اندر ادا، کل 6 صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں اس کے اندر، کہ یہ 6 صفات والے لوگ یہ مومن بھی ہیں اور یہ کامیاب بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ان کو فلاح کا لفظ آیت شروع اس سے کی ہے، صفات ان کی بعد میں بیان کی ہے. پہلے کہا ہے قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب ہو گئے. فلاح کہتے ہیں عربی کے اندر کامیابی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے، خود قرآن کے اندر بہت سارے استعمال ہوئے. فوز بھی آیا ہے، لفظ فوز آتا ہے، فلاح بھی آتا ہے. کامیابی میں جو سب سے بلیغ لفظ ہے عربی کا، جو کامیابی کی تمام اقسام کو شامل ہے، وہ فلاح ہے. اسی لیے اذان کے اندر بھی حی علی الفلاح کا، ورنہ حی علی الفوز بھی ہو سکتا تھا، لیکن حی علی الفلاح کہا گیا. یعنی یہ کامیابی کی وہ ہمگیر قسم ہے جس میں کسی انسان کو جتنی جہاد سے بھی کامیابی چاہیے ہوتی ہے وہ ساری اس کے اندر شامل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور فلاح والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اردو ترجمہ ناقص ہوتا ہے، اور اردو کے اندر، عربی کے اندر کامیابی کے مختلف مراحل، مختلف درجات، ان کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں، الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اردو کے اندر ان سب کے لیے ایک ہی لفظ کامیابی استعمال ہوتا ہے. اس لیے وہ کوئی بہت جاندار لفظ نہیں ہے. لفظ فلاح کے اندر جو جان ہے وہ کامیابی کے اندر نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کامیابی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں فلانا امتحان میں کامیاب ہو گیا، فلانا جو ہے وہ فلانی چیز میں کامیاب ہو گیا. تو ہم تو ہر چھوٹی سی اور وقتی کامیابی کو بھی کامیابی کہتے ہیں، اور کوئی آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کو بھی ہم کامیاب کہیں گے. عربی میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، ہر قسم کی کامیابی کے لیے ایک الگ لفظ ہے. تو ان الفاظ میں جو سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے کامیابی کی، وہ فلاح کے لفظ کے ساتھ اس کا آتا ہے. تو اللہ نے وہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے. افلح کا مطلب ہے فلاح پا گئے. کون؟ المؤمنون. تو ان کے بعد ان کی 6 صفات بیان کی، اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، دونوں لوگوں کے لیے، کہ جو اپنے اندر یہ 6 چیزیں پائے تو وہ انشاءاللہ اللہ جل شانہ سے یہ امید رکھے کہ وہ مومن بھی ہے اور اس کی کامیابی بھی. شروع اس فلاح کے ساتھ ہے. ختم کی آیت کے اندر کہا ہے کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہ جنت ان کی میراث ہے. یہ لفظ عجیب استعمال کیا ہے. اصل میں انسان کو اس کی میراث کا ملنا یقینی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے. جیسے ہی جو جس سے میراث ملتی ہے نا، اس کو مورث کہتے ہیں، اور جس کو ملتی ہے اس کو وارث کہتے ہیں.
تو جیسے ہی مورث کا انتقال ہوتا ہے دنیا سے، وہ اس کی جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے بغیر کسی عمل کے. دنیا میں باقی کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے. آپ نے کسی کو ہدیہ دینا ہے نا، گفٹ کرنا ہے، جس کو عربی میں ہبہ کہتے ہیں اور ہدیہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں سے گفٹ، اور آپ اردو کے اندر اس کو تحفہ کہتے ہیں. یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کی بھی شرائط ہے کہ آپ ایجاب کریں گے، دوسرا قبول کرے گا، پھر آپ اس کو پوزیشن دیں گے، قبضہ جس کو کہتے ہیں. یہ چیزیں پوری ہوں گی تو گفٹ کانٹریکٹ یا عقد ہبہ کمپلیٹ ہوگا. اگر یہ آپ ان میں سے کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی تو کمپلیٹ نہیں ہوگا. پچھلے درس میں ہم نے بات کی کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کو مکانات تحفے میں دیتے ہیں اور لکھت پڑھت بھی کر دیتے ہیں اس کی، مثلا جو اس کی رجسٹری ہے اس کے نام کرا دی، یا اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو CDA کے اندر ان کے نام ٹرانسفر کرا دیا. اس کو کافی سمجھتے ہیں اور تملیک وہ قبضہ نہیں دیتے. اور اگر وہ مسئلہ کسی دارالفتاء میں جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہی فتویٰ دیں گے کہ یہ عقد ہبہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہ مکان مورث کی ہی ملکیت میں رہ گیا. اس کا نقصان کیا ہوگا، یعنی اس خاتون کو نقصان کیا ہوگا کہ جب وہ مورث کی ملکیت میں رہ جائے گا تو وہ اس کے سارے وارثوں کا ہوگا، حالانکہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں وہ بیوی کو دے چکا ہوں. ایسا نہیں ہو پاتا. کہنے کا مقصد یہ کہ عقد کے گفٹ کے اندر بھی کچھ کی شرائط ہے. میراث کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. ادھر اس کی جان نکلی آٹومیٹکلی سارے ورثاء مالک بن گئے. تو میراث ایسی ایک یقینی اور قطعی اور پختہ چیز ہے. تو اللہ جل شانہ نے ان 6 صفات والے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جنت ان کی میراث ہے، ان کو لازماً ملے گی اگر یہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں گے. تو وہ کیا چیزیں؟ پہلی چیز کہا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کہا وہ لوگ جن کی جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع والے ہیں. خشوع ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اردو کے اندر اس کا کوئی ترجمہ موجود نہیں ہے. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میرے سامنے ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یعنی جو لفظ ڈھونڈا اپنی طرف سے تو وہ فرمایا کہ جو جھکنے والے ہیں. تو جھکنا تو جسم کا عمل ہے، جسم جھکتا ہے نا. اور خشوع کی تعریف میں لکھا ہے کہ یہ تو قلب کا عمل بھی ہے. تو اب قلب کے جھکنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ تو اردو میں ترجمہ نہیں ہے اس کا. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو ترجمہ تو نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ جو لوگ اپنے جسم اور اپنے باطن یعنی اپنے قلب دونوں کے ساتھ کلیتاً اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے نمازوں کے اندر. جسم کس طرح متوجہ ہوتا ہے؟ جسم کو متوجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم حالت سکون کے اندر ہو. یہ بالکل جسم کی توجہ نہیں ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی داڑھی کھجا رہا ہے یا وہ کہیں پر کھجلی کر رہا ہے یا وہ اپنا رومال یا پگڑی ٹھیک کر رہا ہے. یہ ہمارے عرب بھائی ہیں، یہ نماز کے اندر اپنی وہ رومال کی چونچ بناتے رہتے ہیں اور پوری نماز میں وہ چونچ بن کے نہیں دیتی، پہلی رکعت سے لے کے چوتھی رکعت تک. تو وہ ایک ہوتا ہے، میں دیکھا خاص کر رومال باندھا جاتا ہے اس کے آگے اس طرح. تو وہ کسی کو اس چیز کا وہ ہوگا، پوری نماز میں رومال سے کوئی کھیل رہا ہے، کوئی اپنے جسم سے. کچھ لوگ تو اس کے اندر موبائل نکال کر کوئی میسیج ویسیج آیا تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ خشوع نہیں ہے. جسم کا خشوع قطعاً یہ نہیں ہے. کہ جسم کا خشوع کیا ہے کہ وہ سیدھا بالکل ساکت کھڑا. حضرات صحابہ کی نمازوں کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ لکڑی کی طرح کھڑے، جیسے لکڑی کسی نے گاڑ دی ہو کہیں پر، اس طرح کھڑے ہوتے تھے سیدھے. ہر چیز قبلہ رخ ہو. آپ کبھی اپنی صف دیکھیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی اتنی تاکید آئی ہے کہ اپنے پاؤں بالکل سیدھے رکھیں. اور یہ مشق کرنے سے ہوتے ہیں. بعد میں ایسے محسوس ہوتا ہے، میں کچھ لوگوں سے کہتا ہوں تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب بوڑھے ہو گئے، فرما ٹیڑھا ہو گیا. اب یہ ہم چاہیں بھی تو سیدھے نہیں ہوتے. کہتے ہیں 40 سال نمازیں پاؤں ٹیڑھے کر کے پڑھی ہیں تو اب وہ جو ہے نا وہ فریم ہی ٹیڑھا ہو گیا. کہتے ہیں اب ہم کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر 10 سیکنڈ کے بعد پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو اپنے پاؤں جو ہے نا 90 کے اینگل کے اوپر صف کے اوپر رکھا کریں، بالکل سیدھے قبلے کی طرف. اس کا جب اب بیٹھیں تشہد کے اندر تو ہاتھ جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں، کچھ نے یوں کیے ہوتے ہیں، کچھ نے یوں کیے ہوئے ہوتے ہیں. سجدے میں جائیں تو یہ جو پاؤں ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ مکمل قبلے کی طرف.
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں، مجدد کی مکتوبات ہیں 3 جلدوں کے مکتوبات مجدد الفسانی کہلاتے ہیں، اسلامی کتب خانے کی بڑی، جس کو کہنا چاہیے بہت بڑا اثاثہ، خطوط ہیں بظاہر لیکن اب بڑی اس کی شرح لکھی گئی ہیں اور جلدوں میں لکھی گئی ہیں اور درسن پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ، بڑے مارکت الآراء چیز ہے۔ اس میں ایک خط نماز کے بارے میں انہوں نے اپنے کسی مرید کو لکھا ہے، کسی خلیفہ کو لکھا ہے، انہوں نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ نمازوں میں انگلیوں کے اور ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا خشوع کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اس کو عام آدمی نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی مشق نہ کر لے، کہ وہ اپنے ہاتھوں کی اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو اللہ جل شاہ یعنی قبلے کی طرف رکھنا، یہ ہے جسم کا خشوع۔ اس کی رکوع کیسے کرنا، ایک ہوتا ہے صرف انحناء اور ایک ہے کہ پورا رکوع۔ آپ کو پتہ رکوع کے بارے میں آیا کہ اتنا جھکیں کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ آپ کی پشت پہ رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہ، چھلکے نہ ہو، ایسا جھکیں۔ یہ ایک مشق ہے باقاعدہ، تو اس مشق کے مطابق اپنی نمازوں کو، یہ نماز کا ظاہری خشوع ہے، اور نماز کا باطنی خشوع یہ ہے کہ اس بندے کا قلب، اس کا دل مکمل طور پہ اللہ جل شانہ کی جانب متوجہ ہو، اللہ کے غیر کا خیال بھی اس کو نہ آئے۔ کبھی میں آپ کو وہ جگہ پڑھ کے سناؤں گا، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید کی سوانح عمری لکھی ہے، اور وہ ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس کی آخری 2 جلدیں وہ حضرت سید احمد شہید کی سیرت کے اوپر ہے، سیرت سید احمد شہید ہے۔ تو حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یقیناً اس آخری صدیوں کے مجدد تھے، انہوں نے، ان کا تعلق جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ساتھ تھا، اور میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، اور چاروں بیٹے علم و فضل اور تقوی و طہارت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب تھے، جن کو سراج الہند کہتے ہیں، کہ ہند کا سورج کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ بڑے عالم تھے یا ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز بڑے عالم تھے۔ اس کے بعد شاہ عبد القادر تھے، شاہ عبد الغنی تھے، شاہ رفیع الدین تھے۔ قرآن کے ترجمے انہی دونوں بھائیوں کے ہیں، شاہ رفیع الدین کے اور شاہ عبد القادر کے، جو اردو کے اولین ترجمے کہلاتے ہیں۔ اردو زبان میں جب بھی قرآن کا ترجمہ ہوا ہے یا آئندہ کبھی ہوگا تو وہ شاہ ولی اللہ کے ان دونوں صاحبزادوں کے ترجموں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ترجمے میں جگہ جگہ ان کے حوالے دیتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیتے ہیں، دوسرے حضرات بھی دیتے ہیں۔ ترجموں کے اندر جب بھی آتا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ کہا ہے تو اس سے مراد شاہ عبد القادر صاحب ہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ترجمے میں یہ کہا ہے۔ اور تفسیر عزیزی ہے ان کی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور چوتھے صاحبزادے نسبتاً غیر معروف تھے شاہ عبد الغنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بڑا معروف دے دیا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے تھے۔ تو اگر باپ کی شہرت تھوڑی کم تھی تو وہ بیٹے نے اس کی کمی پوری کر دی اور وہ بڑے مشہور ہوئے۔ وہ پھر تینوں کی اولادوں میں، بڑے تینوں بھائیوں کی اولادوں میں کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا جتنے شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی اور جو ان سے کام لیے۔ تو یہ جو خاندان ہے، سید احمد شہید انہی کے پاس گئے تھے پہلے، شاہ عبدالعزیز کے پاس، تو جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے دوسرے بھائی اپنے بڑے بھائی کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے دہلی کے اندر۔ یہ ان کا ایک جگہ ہے، اس کو مہندیاں والا کہتے ہیں، دہلی کے اندر مہندیاں۔ میں گیا ہوں وہاں پر، ان سارے حضرات کی قبریں ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں، ان کے والد کی قبر بھی وہیں اور ان کے دادا شاہ عبد الرحیم کی قبر بھی، وہ بہت بڑے عالم تھے، شاہ ولی اللہ کے والد تھے۔ یہ سب ایک ہی احاطے میں مدفون۔ صرف شاہ اسماعیل شہید وہاں نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں بالا کوٹ کے اندر آ کے شہید ہوئے تھے، تو وہ تو یہاں پر ہے، اور باقی یہ سارے وہاں پر ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز کے پاس یہ سید احمد شہید پڑھتے تھے۔ جو جمعے کا دن تھا تو جمعے میں جس طرح اضافی ٹینٹ لگتے ہیں تو ان کی مسجد کے اندر بھی ٹینٹ لگ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک اونچا درخت ہے، وہ تیزی کے ساتھ نیچے سے ایسے پھرتیلا سا چھلاوے کی طرح وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ وہاں سے اس نے ایک کھینچی رسی اور ٹینٹ کو وہاں سے باندھا، پھر اترا اور دوسرے درخت پہ چڑھ کے بالکل کسی چھلاوے کی طرح، اور وہاں جا کر وہاں سے رسی باندھی، یہاں سے رسی باندھی۔ اس کی تیز ترین حرکت ہے، اور یہ اس کا درختوں پر یوں چڑھ جانا اور اتر جانا، یہ اتنا پسند آیا شاہ عبد القادر صاحب کو کہ انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ یہ طالب علم مجھے دے دو، یہ جو درختوں کے اوپر ادھر سے ادھر چھلانگیں مارتا پھر رہا ہے جو، تو یہ اس کو میں پڑھاؤں گا۔ وہ ان کو لے کر گئے اور شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پڑھے۔
تو لمبا قصہ ہے. اس میں ایک دفعہ کسی موقع پر انہوں نے شاہ عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ تمہارے لیے میں کیا دعا مانگوں. جیسا بعض اوقات بزرگوں پر ایک کیفیت آتی ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. مطلب کہ ہماری اس وقت تمہارے لیے کیفیت بنی ہوئی ہے. اس جو ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعا قبول ہونے کی ایک کیفیت ہے. آپ کو جب کبھی دعاؤں کا ذوق زیادہ ہو جائے گا نا تو آپ کو اپنی دعا کا خود پتہ چل جائے گا کہ یہ قبول ہو گئی ہے, اور آپ کو اپنی دعا کا خود پتہ چل جائے گا کہ یہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے دعا کی. جب آپ اس قسم کے کیفیت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے یہ سن لی گئی. وہ آگے پیچھے تھوڑے بہت وقت کے اس سے وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ جل شانہ نے واضح فرمایا کہ میں ایسے دل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا جو دعا مانگتے ہوئے کھیل رہا ہوں. قلب لاہن عربی میں آتا ہے, لہو کہتے ہیں کھیلنے کو, لہو و لعب آپ نے لفظ سنا ہوگا. لہو کرنے والے کو لاہن کہتے ہیں عربی میں. تو کہا کہ اللہ نے فرمایا میں قلب لاہن, کھیلنے والا, کہ ادھر مجھ سے بات بھی کر رہا ہے, ادھر کچھ اور بھی سوچ رہا ہے, ادھر سے ہاتھوں سے کچھ اور بھی کر رہا ہے, کوئی ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے, گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہے, اور زبان کے اوپر دعا کے کلمات بھی ہیں. اللہ نے فرمایا میں ایسی دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, میں کان نہیں دھرتا اس کے اوپر. تو آپ کو خود آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ میری دعا سن لی گئی ہے. جب آپ کو دعا کا ذوق پیدا ہو جائے گا بالکل واضح پتہ چلتا ہے انسان کو. تو بزرگوں پر بسا اوقات ایک کیفیت آتی ہے, اس کیفیت میں ان کو کسی کے لیے بنتی ہے وہ کیفیت. اس کیفیت میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اس کے لیے جو دعا کریں گے اللہ اس کے حق میں قبول کر لے گا. تو بعض اوقات ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں, جیسا کہ میں نے قصہ ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا خواجہ باقی باللہ. تو خواجہ باقی باللہ کے ہاں مہمان آئے, ان کا چھوٹا سا کچا سا حجرہ تھا ان کی مسجد کے ساتھ. تو ان کے پاس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, نہ پانی کے علاوہ نہ کوئی چائے پلا سکتے تھے, نہ کوئی کھانا کھلا. فقر و فاقہ تھا اس دن ان کے پاس, فاقہ تھا. بزرگوں میں ایک عام رواج ہوتا تھا, آپ کو میں بتاؤں, یہ تب تکلفات آ گئے. ایک بزرگ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا مہمان آتا تھا تو وہ صاف کہتے تھے کہ میاں ہمارے ہاں تو فاقہ ہے, اگر ساتھ دینا ہے تو ایسے ہی بیٹھ جاؤ, کہو تو قرض لے کے کھانا منگوا لیتے. تو مہمان بھی بے تکلف ہوتے, کہتے حضرت جی منگوا لو قرض لے کر. تو قرض لے کر کسی کو کہتے دکاندار بندہ بھیجتے تھے, وہ جا کے دکاندار سے لے آئے. بعض میں کہتے حضرت آپ کے یہاں فاقہ ہے تو ہم بھی فاقے سے. یہ بالکل بے تکلفانہ گفتگو ہوتی تھی, صاف کہتے تھے آنے والوں کہ میاں ہمارے یہاں تو فاقہ ہے, تو اگر اسی کیفیت میں ساتھ بیٹھتے ہو تو بہت اچھا, نہیں تو کہو تو قرض کے اوپر منگوا لیتے ہیں کوئی چیز, تو منگوا لیں. تو خواجہ باقی باللہ کے یہاں مہمان آیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا, پریشان بھی ہوئے کیا کہوں اس کو. ان کے بالکل سامنے حجرے کے سامنے مسجد کے سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی. نان بائی نے دیکھا مہمان گیا, اس کو پتا ہوگا حضرت کے حالات کے, ان کے پاس ہوتا شوتا کچھ نہیں ہے. تو اس نے ایک گرم تنور میں روٹیاں لگائیں 2, اور اس کے ساتھ کوئی سالن رکھا اور کوئی پانی رکھا, اور وہ خانچہ اٹھا کر مسجد کے حجرے کے اندر لے آیا کہ حضرت آپ کے مہمان کے لیے. یہ اتنے خوش ہوئے مہمانوں کے اکرام پر. ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی, ان کے مہمانوں کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے, اس کی بڑی پرواہ ہوتی ہے ان کو. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ مہمان کا اکرام ہو گیا اور وہ چلا گیا. تو وہ مہمان چلا گیا تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس نان بھائی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اب ان کو پتا تھا کہ میری اس کے لیے کیفیت بن گئی ہے, اس وقت میں اس کے لیے جو مانگوں گا وہ دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ ہے. تو سوچا اس سے پوچھوں یہ کیا کہتا ہے. تو اس سے پوچھا کہ تیرے لیے کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے, بول کوئی دعا بول جو میں کروں اس وقت تیرے لیے. تو وہ بڑا کوئی ہوشیار آدمی تھا, اس نے کہا کہ حضرت دعا کرو میں آپ کے جیسا ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور کہہ, اس کا تو تحمل نہیں کر سکے گا, یہ اتنی ایبرپٹ ٹرانسفارمیشن جو ہے نا یہ تو اس کو سہار نہیں سکے گا. یہ تو ایسے ہی نا جیسے آپ ایک چھوٹے سے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ کرنٹ دوڑا دیں تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ. اس نے کہا نہیں حضرت کچھ بھی ہو تو آپ کے جیسا. ان کا نہیں کچھ اور, 2-3 دفعہ سے کہا کچھ اور کہہ دو. کہتا نہیں جی کہنا, اب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کے جیسا ہو جاؤں. ٹھیک ہے, حجرے کا دروازہ بند کر دیا. جو لکھنے والے ہیں کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا اندر کیا ہوا. تو کہتے ہیں جب یہ نان بھائی باہر نکلا تو یہ مدہوش سا تھا, مخمور سا تھا, جیسے نشے کے اندر ہوتا ہے, اور اس کا چہرہ بھی بدل کر حضرت کے چہرے سے ملتا جلتا بالکل ہو گیا. کہتے 3 دن یہ مخمور رہا پھر مر گیا. تو لیکن مرا اس کیفیت کے ساتھ جو اس نے کہا نا, مطلب کہ آپ کے جیسا ہو جاؤ, تو وہ لیکن وہ اسے سہار نہیں سکا, برداشت نہیں کر سکا وہ کیفیات, وہ تجلیات, وہ چیزیں, وہ روحانیت. تو اسی طرح سعید احمد شہید سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا شاہ عبدالعزیز نے
کہ کیا مانگوں تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا کہ عجیب کہا کہ صحابہ کرام جیسی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، ایسی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دعا کر دی۔ اس نماز کی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے کہ میں نے کیسی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک بیان کی کہ تکبیر تحریمہ میں کیا حال ہوا، جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو کیا ہوا، جب میری زبان سے اللہ اکبر نکلا تو کیا ہوا، اور پھر جب میں نے قرات کی فاتحہ پڑھی تو کیا ہوا، اور میں نے جب 7 سورت ملائی تو کیا ہوا۔ وہ میں انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا وہ تو میں اگلے ہفتے آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا وہ پوری بات کہ ہوا کیا اس نے، وہ نماز تھی کیسی نماز۔ اور وہ خود حیران تھے، نہیں سیدنا احمد شہید جیسے بندہ حیران تھے کہ اچھا صحابہ ایسی نمازیں پڑھتے تھے، یہ کیفیت ان کی ہوتی تھی جو ہماری اس 2 رکعت کے اندر ہوئی ہے۔ تو پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ خشوع ہے۔ اللہ معافی کرے ہماری نمازوں کو اللہ قبول ہی فرما لے، بس یہ تو صرف ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک کھوکھلا سا ڈھانچہ ہے سامنے کا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، کتنے لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی 6 باتوں میں سے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیکار اور نکمی اور فضول اور لا یعنی باتوں سے محترز رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں۔ آج کل اس کا اضافہ بہت زیادہ ہو گیا، ایک بڑی لا یعنی چیز یہ ہماری جیب کے اندر موجود موبائل ہے، اور اس پہ لگنے والے گھنٹوں کا کوئی حساب نہیں ہے کہ یہ ہمارے کسی حسنات کے کھاتے میں درج ہوتا ہے۔ یہ لا یعنی، لا یعنی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ، وہ لا یعنی ہے۔ ایک ہے کہ آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، مثلا آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، آپ کی مثلا ایک بندہ ہے وہ 20 اخبارات پڑھتا ہے، وہ اس لیے 20 اخبارات پڑھتا ہے کہ وہ ہے ہی صحافت کی لائن کا آدمی، مثال کے طور پر وہ جرنلسٹ ہے، وہ کوئی تجزیہ نگار ہے، وہ کوئی کالم نگار ہے، تو یہ 20 اخبار پڑھنا اس کی تو ضرورت ہے، اس کو تو دنیا کا فائدہ ہے۔ ایک دوسرا بندہ جس کا کوئی تعلق ہی ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے لیے ایک بھی کافی ہے، باقی 19 اس کے لیے لا یعنی ہے۔ تو لا یعنی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ چیز لا یعنی ہے۔ ایک چیز ایک بندے کے لیے لا یعنی ہوگی، دوسرے بندے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ کارآمد ہو۔ تو اس لیے لا یعنی کی تعریف بس یہ ہے کہ جس چیز کا نہ دنیا کے اندر کوئی مثبت فائدہ، دنیا کا فائدہ بھی مثبت مراد ہے، جائز فائدہ، یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ جی ڈانس کا بھی بڑا فائدہ ہے، ورزش ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو اس طرح کے فائدے مراد نہیں ہیں اس کے اندر۔ ایسا فائدہ جو جائز ہو اور مثبت ہو، تو وہ فائدہ ہو، اور یا آخرت کا فائدہ، اپنا کام انسان کا کچھ اس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کرتا ہے تو وہ لا یعنی ہے، اور اس کی بڑی حدیث کے اندر مذمت آئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کام جو مومن نہیں کرتا، لغو نہیں کرتا، لغو لا یعنی فضول نکمی بیکار کام نہیں کرتا۔ تیسرا فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے اس نفس کے اندر جو نفس زکوٰۃ ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ۔ خواتین کے ہاں ہم یہ بہت زیادہ مسائل دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ زیورات ہوتے ہیں ان کے پاس اور آمدن بعض اوقات نقد میں نہیں ہوتی، تو یہ مسائل ہم سے بہت پوچھے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کیا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ زیور جس کی ملکیت ہے، مستورات سے عرض کر رہا ہوں کہ زیور جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اسی نے دینی ہے، بیوی کی زکوٰۃ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ بیوی کی زیور جو زکوٰۃ آپ نے اپنے بچوں کو دے دی ہے، بعض عورتیں یوں کرتی ہیں کہ چھوٹے بچیوں کے نام سے زیور کر دیتی ہیں، یہ سیٹ فلانی بچی کا ہو گیا، زکوٰۃ ہی سے بچنے کے لیے، تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں آپ، لیکن پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے اس زیور کو، کیونکہ نابالغ ہے وہ بچہ، نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ اس کی امانت ہو جاتی ہے اس بچے کی وہ زیور، اور اس کی اجازت، پھر بچے سے آپ پوچھیں کہ میں تمہارا زیور پہن لوں ماں، لیکن بچہ چونکہ نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، پھر یہ وہ اجازت کہہ بھی رہی ہو تو آپ کسی بھی نابالغ بچے کو یہاں کوئی مکان کا مالک ہو تو آپ اس کو ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لکھ دے دیں، وہ مکان آپ کے نام لکھ دے گا، بچے کو کیا، تو اس لیے اس کے بچے کے تصرفات شریعت کے اندر ویلڈ نہیں ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ خود دینی ہوتی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، خواتین یہ مسئلہ بہت پوچھتی ہیں کہ ہماری تو کوئی آمدن نہیں ہے، ہمارا تو کل یہ زیور ہی ہے، 15 تولے 20 تولے 25 تولے جتنا بھی ہے، اور کیش ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جاب تو نہیں کرتی، تو اسی زیور میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ سونے کی زکوٰۃ سونے میں سے ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس زیور ہے تو وہی زیور میں سے کوئی چیز بکے گی اور زکوٰۃ دی جائے گی، الا یہ کہ شوہر اپنی طرف سے دینا چاہے تو وہ دے دے، لیکن اس کو اس میں اجازت لینی چاہیے، بتانا چاہیے اس کو اجازت کہ میں آپ کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، دے سکتا ہے دوسرا بندہ لیکن اس کی وکالت کے اندر۔
لیکن اگر وہ نہ دے تو اپنی زکوٰۃ خود دینی ہوتی ہے. یعنی اپنی زکوٰۃ اصل میں خود دینی ہوتی ہے. کوئی مہربانی کر کے آپ کی طرف سے دے دے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شرعاً جائز ہے. تو زکوٰۃ سے جان, مال اور نفس تینوں چیزیں پاک ہوتی ہیں, اور اس سے انسان اس لیے اس کو زکوٰۃ کا مطلب ہی تزکیہ کرنے والی, پاک کرنے والی اسی چیز ہے. تو تیسرا حق, تیسری چیز یہ ادا فرمائی. چوتھا یہ فرمایا 6 میں سے کہ وہ لوگ جو اپنی شہوانی اور نفسانی اور جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کے اندر وہ حلال سے تجاوز نہیں کرتے, اور حلال بتا دیا کہ مردوں کے لیے صرف ان کی بیویاں ہیں, یا جب زمانے میں لونڈی غلام کا زمانہ تھا تو اس زمانے کے اندر جو لونڈیاں تھیں یہ صرف یہ ان کے لیے حلال اور جائز ہیں, اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح, ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ صرف جائز صورت ہے, اس کے علاوہ جنسی یا نفسانی خواہشات پوری کرنے کے تمام صورتیں حرام ہیں. اور قرآن نے کہا کہ اگر کوئی اس کی طرف چلے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر کے اس سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. 4 باتیں ہوں گی. 5ویں بات فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, جو امانت کے اور قول کے پکے ہیں. امانت رکھوا دے کوئی بندہ آپ کے پاس, یا جو چیزیں امانتیں ہوتی ہیں, مثلا اگر میں کوئی دینی کام کر رہا ہوں تو یہ مسجد امانت ہے, اور اگر میں کوئی مدرسہ چلا رہا ہوں تو وہ بھی امانت ہے, اس کی چیزیں امانت ہیں. اس کے بعد اگر لوگوں کی رقومات ہمارے پاس آتی ہیں, زکوٰۃ صدقات آتے ہیں, یہ امانتیں, اور کسی نے کسی کو ویسے امانت رکھوائی کہ یہ وہ لوگ. اور ایک امانت اور دوسرا عہد, بات, قول. آپ کسی سے بات کر لیں, اس کے اندر آپ نے کسی کو وعدہ کر لیا, کسی کے ساتھ بات طے کر لی. کاروباری لین دین کے اندر ہمارے بازاروں کا کیا حال ہو گیا آپ دیکھیں, کوئی کسی کی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے کہا میں شام کو پیسے دے دوں گا, نہیں دیتے شام کو. میں قرضہ کل دے دوں گا, نہیں. یہ تو بالکل صریح خلاف ورزی ہے آیات کی. جس کے ساتھ جو وعدہ ہو جائے, جو طے ہو جائے, اس سے 1 منٹ بھی آگے جانا یہ عہد کا قول قرار نہیں. یہ 5ویں بات ہے جو اس کے اندر کہی گئی. اور 6ٹھی بات اللہ تعالیٰ نے اہمیت کی وجہ سے پھیر کر نماز کی. شروع بھی نماز سے کیا, ختم بھی. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اوپر خاشعون تھا, نمازوں کے ساتھ خشوع, یہاں حفاظت مراد. اوپر یعنی اوپر سمجھے کہ نمازوں کی کوالٹی کی بات ہو رہی تھی, اور یہاں پر یہ کہ اس کے آداب, اس کی چیزیں, اس کے اوقات اور ان سب کی رعایت کرنا. اب یہ کہ نماز تو آپ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا, اپنے وقت کے اوپر پڑھنا. نمازوں کے اوقات کے اندر اوقات میں استحباب ہے. مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد فوراً نماز پڑھنا, جتنا جلدی اذان کے بعد ہو سکے, یہ مستحب ہے, یہ مسنون ہے. اس کی بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. عشاء کی نماز جتنی کوئی مؤخر کر سکتا ہے, جتنی مؤخر کر سکتا ہے, ثواب بڑھتا ہے اس کا. نصف اللیل ثواب میں اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. فجر کی نماز کے اندر اسفار, جب تھوڑا سا جھٹپٹا سا سفیدہ نمودار ہو جائے, جن وقتوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, یہ نماز. اسی طرح ظہر کی نماز, عصر کی نماز کے اندر بھی تاخیر ہمارے نزدیک مستحب ہے. اس پر حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کو تھوڑا مؤخر کر کے پڑھا جائے, آگے کر کے پڑھا جائے. یہ اوقات کا خیال کرنا, یعنی مستحب اوقات میں نماز کا وقت تو بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے, کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی. مرد تو پھر جماعتوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو حفاظت ہو جاتی ہے. عورتوں کو گھروں کے اندر دیکھا گیا کہ نماز ٹالتی رہتی ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے, بعض اوقات آخری وقت کے اندر جا کر, اور اس سے یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. تو حفاظت نماز ہے کہ اپنے وقت پر اور تمام حقوق اور آداب کی رعایت کے ساتھ. یہ 6 باتیں, ان 6 باتوں کو ہم میں سے ہر بندہ اور ہر خاتون اور ہر اپنی اس میں سوچے کہ ہم اس میں سے کتنی کو کوالیفائی کرتے ہیں, کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. ایک نماز ہو گئی, یعنی نماز میں خشوع, اور یہ سیکھنے کی چیز ہے. دوسرا لغو سے اعراض. تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی. چوتھا اپنی نفسانی خواہشات میں تجاوز نہ کرنا. پانچواں عہد اور امانت, قول اور امانت کا پاس رکھنا. اور چھٹی اور آخری چیز اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا.
یہ 6 کام جن لوگوں میں پورے ہوں، اللہ جل شانہ نے ان آیتوں کے آگے اور پیچھے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مومن ایمان کی سند، یہ 6 باتیں پوری کر، ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ دوسرا یہ کامیاب ہے، قد افلح، تحقیق یہ کامیاب ہے، تاکید سے اللہ فرما رہا ہے کہ تحقیق یہ کامیاب ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے اس کا بڑا دلچسپ ترجمہ کیا کہ کام نکال گئے یہ لوگ اپنا، کام نکال گئے یہ لوگ اپنا، مطلب یہ ان لوگوں نے ان کی گوٹھ نکل گئی، یہ پھنسے نہیں درمیان جن میں یہ 2 باتیں یہ اس آیتوں کے شروع میں بیان فرمائی ہیں، اور ان آیتوں کے بعد بیان فرمایا کہ جنت کے وارث اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہے، تو سوال کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت نہیں کہا یہاں پر، فردوس کا ہے، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، جنت الفردوس جو ہم کہتے ہیں نا، جنت کی جو سب سے اپر کلاس ہے، بزنس کلاس ہے جنت کی، کلب کلاس جس کو کہتے ہیں، تو وہ کہا کہ یہ اس کے وارث ہیں یہ لوگ۔ چیزیں یہ 6 ہیں، صرف کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر ہمیں عمل، اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر عمل، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پہ عمل کیسے، اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ عمل ہوتا ہے، اور عمل کے لیے انسان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کتابوں میں پڑھنے سے عام طور پر نہیں ہوتا۔ یہ عمل پیدا 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک، انسان انسپائر ہوتا ہے انسانوں سے، ہمیشہ سے ترتیب یہ رہی ہے، صحابہ نے حضور سے سیکھا، اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ یہ ایک تسلسل ہے جو اس امت میں چل رہا ہے کہ انسان انسانوں سے بنتے ہیں، انسان بناتے ہیں، کتابوں سے انسان نہیں بنتے، انسان بناتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی انسان چاہیے ہوتے ہیں ان صفات کو سیکھنے کے لیے۔ صحبت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، نیک صحبت، اچھے لوگ۔ میں مستورات کے اندر یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ نیک خواتین آپس کے اندر اٹھنے بیٹھنے کا، اپنی مجلس کا، کہیں جمع ہونے کی ترتیب رکھا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ ملیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ہاں سارا دن گفتگو، ہر ملاقات میں گفتگو کپڑے کی، جوتے کی، فرنیچر کی، پردے کی، اور لگژریز کی، اور پھر ڈراموں کی، اور فلموں کی، اور افسانوں کی، اور ناولوں کی، اگر ٹوٹل دنیا یہ ہوگی، آج فلانی دکان میں کیا لگا، کہاں کون سا ڈیزائن آیا، کون سے فیشن ڈیزائنر نے کیا چیز نئی ڈیزائن کی ہے، کون سی چیز نئی آئی ہے، کون سی چیز پرانی ہو گئی ہے، اگر 24 گھنٹے کی گفتگو یہ ہوگی، فکر یہی ہوگی، بات چیت یہی ہوگی، میل جول، ملنا جلنا یہی ہوگا، جب ملاقات ہوگی تو اس میں یہ کہ فلانی نے فلانی تقریب میں کون سا ڈریس پہنا تھا، اور فلانی نے فلانی میں کیا پہنا تھا، اس نے جوتا کون سا پہنا تھا، اس کے پرس میچ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، اگر ٹوٹل بات چیت یہی ہوگی تو اس کے اندر یہ چیزیں کیسے جگہ پائیں گی جس کا ذکر ابھی ہوا ہے؟ اس کا تو کوئی گزر بسر ہی نہیں ہے، یہ تو اور ان چیزوں کی کوئی حد نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہم تو اخباروں میں ہی پڑھتے ہیں کہ فلانے سیاستدان صاحب کی بیگم صاحبہ نے 4 کروڑ روپے کا پرس لیا ہوا۔ یعنی ان چیزوں کی قیمتوں کے اندر کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اب بندہ کہے کہ وہاں جا کر ایک سیٹسفیکشن لیول آ جائے گا کہ بس جی ہم نے آخری انتہا کو ہاتھ لگا لیا، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ یہ ایک عربی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جوع البقر، بقر کہتے ہیں گائے کو، جوع کہتے ہیں بھوک کو۔ گائے کو ایک بیماری لگتی ہے، اس بیماری میں وہ جتنا کھاتی ہے اتنا اور بھوکی ہوتی ہے، جتنا کھاتی ہے اس کو اور بھوک لگتی ہے، کھانا اس کی بھوک میں اضافہ کرتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ لگژریز جو ہے یہ ہماری بھوک میں اضافہ کرتی ہے اور وقت سے مٹتا رہتا ہے۔ دیکھیں، ٹھیک ٹھاک گھر کا سامان ہوتا ہے، خواتین بدل دیتی ہیں نہیں بدل دیتی، پردے کیوں بدل دیے؟ وہ 2 سال ہو گئے اس کو، اب اس کو بدل دینا چاہیے۔ ہوا کیا؟ پردوں پہ آفت کیا ٹوٹی؟ مسئلہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سال 2 ہو گئے ہیں اس کو۔ اور فرنیچر کو کیا ہوا؟ اس کو 3 سال ہو گئے، چلے اس کو بدل دیتے ہیں۔ کپڑوں کو کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک ہوتے نہیں، 2 دفعہ پہن لی، اب تیسری دفعہ پہننے سے تو شرم آتی ہے، لوگوں نے دیکھ لی ہیں، سب نے اب تو سب کو دکھا دی ہیں، اب تو کوئی نئی چیز دکھانی پڑے گی اگلی اس کے اندر۔ یہ ہمارا عمومی ماحول بن چکا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول یہی ہے عام طور پر، الا ماشاء اللہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اس ماحول کا جو نکلنا ہے وہ اسی صورت کے اندر ہوگا کہ نیک خواتین آپس میں بیٹھا کریں، اپنی کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھیں، آپس میں ملیں اور وہاں نیکی کی باتیں کریں۔
وہاں پر تقوی کی باتیں کریں، وہاں قرآن کی باتیں کریں، وہاں پر اعمال کی باتیں کریں، ایک دوسرے سے یہ پوچھیں کہ تہجد پڑھی یا نہیں پڑھی، چاشت پڑھی یا نہیں پڑھی، نوافل کا کیا معمول ہے، تلاوت کا کیا معمول ہے، اور یہ جو صفات ہیں اس کا کیا معمول ہے، قرآن کتنا آتا ہے، تفسیر کتنی آتی ہے، اور آپس میں اس بات کا مذاکرہ کریں کہ صحابیات کی زندگی سے ہمیں کتنی نسبت ہے، اماں عائشہ سے کتنی ہے، اماں فاطمہ سے کتنی ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ سے کتنی ہے، حفصہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما سے کتنی ہے، اس کی بات چیت ہوگی، آپس میں مذاکرہ ہوگا تو اس کا ضرور اثر پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دل نرم دیے خواتین کو، وہ مردوں سے زیادہ متقی ہو جاتی ہیں اور جلدی ہو جاتی ہیں، اسے کہ دل نرم ہوتے ہیں، جلدی پلٹ جاتے ہیں فوراً اس دنیا کی چکا چون سے، جس کو قرآن نے زہرۃ الحیات دنیا کا ہے کہ دنیا کی مصنوعی روشنیاں، اس میں سکون نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس 25 جوڑے ہیں، اگر میں 100 لے لوں گی تو میں بہت پرسکون ہو جاؤں گی، کوئی یہ سمجھے میرے پاس جوتوں کے 20 جوڑے ہیں، اگر یہ 70 ہو جائیں گے تو میں پرسکون ہو جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے ہماری، اس طرح نہیں ہوتا۔ سکون اللہ جل شانہ نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ دین کے اندر ہے، رکھا ہی اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر یہ آپس میں ملے۔ تو اس کے طرف آنے کا رستہ یہ ہے ان صفات کی طرف کہ دینی صحبت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے۔ نیک خواتین اگر آپ کو کہیں نظر آتی ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت دل میں کم ہوتی ہو، جن کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اور یہ چکا چون کی باتوں کے علاوہ وہاں کچھ اور باتیں سننے کو ملتی ہوں، تو ایسے گھروں میں آنا جانا چاہیے، ایسی محفلیں اکٹھا گیٹ ٹوگیدر کرنی چاہیے، ملنا جلنا کرنا چاہیے۔ اس سے ایک دوسرے سے انسان کو ترغیب ہوتی ہے، اور اس ترغیب کے نتیجے کے اندر اللہ جل شانہ زندگیوں کے اندر دین لے کر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی انسانوں کے علاوہ اس کی کوئی صورت کہ ہم اس سے ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، تو اس کی کوئی مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ انسان اس کے بغیر آ جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کا اور ہمارے بچوں کا اور آنے والی نسلوں کا ماحول جو ہے وہ دین کا ماحول بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو 6 صفات تو نے بیان فرمائی ہیں مومنین کے لیے، یا اللہ ان میں سے ایک ایک صفت ہم کو نصیب فرما، مرنے سے پہلے یا اللہ نصیب فرما، اس کا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون کے، امن کے، چین کے، دین کے، یا اللہ اس کے فیصلے فرما، اور یا اللہ اسی کا ماحول بنا، دنیا داری سے اور خالصتاً نفس پرستی سے اور شیطان کے رستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کو دین کے اوپر چلنے والا بنا، ان کو تمام اسلامی تہذیب کے تمام مظاہر اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں یا اللہ تو ساری پوری فرما، جن کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، یا اللہ تو ساری ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، جو ان میں سے زندہ ہیں ہمیں ان کی صحیح خدمت کر کے یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو مالی مشکلات کے شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کو رزق حلال وافر اور فراخ نصیب فرما، اور رزق حرام کے یا اللہ ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین سود سے اور رزق حرام سے اور ہر قسم کی ناجائز چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے ہوئے ہمیں ایمان نصیب فرما، کلمہ طیبہ کے اوپر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز چونکہ 4:30 ہوگی تو درس بھی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا۔ مستورات کوشش کریں عصر کی نماز یہیں پر آ کے پڑھ لیا کریں۔